نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ اب ظالم لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قوم لوط کا ذکر ہے۔ وہ بے حیائی میں ملوث تھے۔ عبرت ہے کہ اگر گناہ کیے تو اللہ غضب فرمائے گا، شدید عذاب دے گا، اور اگر ہم نے اللہ کی فرمانبرداری کی، سچی پکی توبہ کر لی تو وہ بڑا غفور رحیم ہے، مہربان ہے۔ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حیائی، فحاشی عریانی، بے پردگی کے سیلاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور رب العالمین ہمیں خوب قرآن مجید فرقان حمید کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلما پس جب جاء آئے آل لوط علیہ السلام کے گھر المرسلون بھیجے ہوئے فرشتے، قولا حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انکم قوم منکرون، بے شک تم اجنبی لوگ ہو۔ فرشتے انسانی شکل میں گئے اور آپ کی قوم مسافروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ فرشتوں نے حسین اور خوبصورت نوجوانوں کی شکلیں اختیار کی تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قدر افسوس طاری ہوا کہ آپ کی اس طرف توجہ نہ گئی کہ یہ فرشتے ہیں۔ آپ کو اس قدر فکر ہونے لگی کہ میری قوم کو اگر معلوم چل گیا تو یہ میرے مہمان ہیں، اور میں اگر اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکوں گا تو کس قدر مجھے شرمندگی ہوگی۔ قالو تو فرشتے بولے، بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس عذاب کے بارے میں آپ کی قوم شک کرتی ہے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ضرور ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ ایسا کیجیے گا کہ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو جائیے گا، اور دیگر جو آپ کے ساتھ مومنین ہیں انہیں بھی لے کر آپ روانہ ہو جائیے گا۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیے گا، اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو آگے چلائیے گا، آپ پیچھے چلیے گا۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حکم ملک شام کو جانے کا تھا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا آپ کے مومن جو رشتہ دار ہیں یا دیگر جو مومنین ہیں ان میں سے جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو جو مومنین تھے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، لیکن حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ وہ منافقہ تھی، اس سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیکھا کہ اس کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، پتھروں کی بارشیں برس رہی ہیں، تو اس نے کہا، ہائے میری قوم، یہ کہنا تھا کہ ایک پتھر اسے آ کر لگا اور یہ ہلاک ہو گئی۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اس معاملے کا فیصلہ فرما لیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ اس قوم کی جڑ صبح کے وقت کاٹ دی جائے گی، یہ قوم جڑ سے مٹا دی جائے گی۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بے حیائی، فحاشی عریانی میں مبتلا تھی، وہ بڑے گندے کام کرتے تھے، بڑے گندے لوگ تھے۔ بے حیائی میں مبتلا لوگوں کے لیے جن کی نگاہیں گندی ہیں، جن کے ذہن اور دل گندے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ ذہنی پاکیزگی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ذہنی پاکیزگی کے لیے ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے جو ذہن کو گندا کرتے ہیں، وہ فلم ہو کہ ڈرامہ ہو یا اس طرح کے وسیل، ایسے میگزین، ایسے ڈائجسٹ کہ جو ذہن کو گندا کرتے ہیں، ان کو دیکھنا اور پڑھنا گویا کہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر کے لوگ خوشی خوشی آئے۔ جب وہ فرشتے مہمان بن کر آئے، آپ کی زوجہ کسی کام سے نکلی اور وہ منافقہ تھی، اس نے اپنے قوم کو جا کر بتا دیا۔ قوم خوشیاں مناتے ہوئے، چیختے چلاتے بڑے خوش ہو کر ہزاروں کی تعداد میں آئے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیا۔
قال حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ان هؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس تم مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو. یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ کی توجہ نہ تھی کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے بھی اپنا فرشتہ ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. ولا تخزون، اور مجھے تم مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو. تو ان لوگوں نے کہا قالوا، بولے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ سارے جہان والوں کی فکر آپ نہ کیا کریں؟ آپ نے انہیں مہمان کیوں بنایا اور آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟ اولم ننہک عن العالمین، آپ کو ہم نے نہیں کہا، آپ کو ہم نے منع نہیں کیا کہ آپ سارے جہان کی فکر نہ کیا کریں؟ ہم جانیں اور ہمارے کام جانیں، آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مرد کے قریب آئے غلط نیت کے ساتھ، یہ تو جانوروں میں بھی نہیں ہوتا، جانور بھی ایسی بے حیائی نہیں کرتا. تم انسان ہو کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شادی کو جائز رکھا، تو تم عورتوں سے نکاح کرو، شادی کرو. لیکن یہ قوم اس برائی میں ایسی مبتلا ہو گئی تھی کہ وہ نکاح اور شادی نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے. قال، آپ نے فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں. نبی کی حیثیت اپنی قوم میں روحانی باپ کی طرح ہے، تو یہ سب میری روحانی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے تو نکاح کرو، شادی کرو، جائز طریقہ اختیار کرو. لیکن وہ جائز طریقے کو اختیار نہ کرتے، حرام میں مبتلا ہوتے. نفرت اس کام میں پائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ نفرت حرام سے ہونی چاہیے. تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا اے نوجوانوں نکاح کرو، اور جو نکاح نہیں کر سکتے وہ مسلسل روزے رکھیں. تو یہاں تو حضور روزے رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور یہ نوجوان ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے ذہن کو گندا کر رہا ہے. لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم، لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم، آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنے نشے میں بدمست ہو گئے، یہ بھٹک گئے اور گناہوں کے نشے میں ایسے مست تھے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ تعلیم دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا ہمیں شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. فأخذتهم الصیحۃ مشرقین، بس انہیں صبح کے وقت زوردار آواز نے پکڑ لیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، بس ہم نے اوپری حصے کو نیچا کر دیا. جبریل امین ان 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر اوپر لے گئے، اور پھر آپ نے ان کو الٹ کر زمین پر دے مارا. ان کے آثار جو باقی تھے، ہر گھر الٹا محسوس ہوتا تھا. کہتے یہ ہیں کہ دنیا میں ایسے خندرات ہیں کہ جہاں پر دیکھا جائے تو ان کے گھر الٹے محسوس ہوتے ہیں. یہ الٹے کیسے ہو گئے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر سخت کنکر کے پتھر برسائے، ہر ایک پر مرنے والے کا نام لکھا تھا. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں ضرور فراست رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جن میں عقل ہے وہ سوچیں کہ بے حیائی کرنے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کتنا برا انجام ہے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قوم جو ہلاک ہوئی وہ ایسے راستے پر ہے جو راستہ قائم ہے. قافلے وہاں سے گزرتے ہیں، اور عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہلاک ہوئی. تو اے کفار مکہ، تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک ان تمام باتوں میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانی ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک اصحاب الایکہ ضرور ظالم تھے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام 2 قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے، مدین کی طرف اور اصحاب ایکہ کی طرف. مدین کے لوگ تو زلزلے سے ہلاک ہوئے، اور اصحاب ایکہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ ان پر گرمی کو بڑھا دیا گیا، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو گیا، تو یہ بے چین ہو گئے. یہ اپنے گھروں میں جو انہوں نے سرنگیں بنائی تھی، تہخانے بنائے تھے، ان تہخانوں میں چلے گئے، لیکن وہاں باہر سے زیادہ گرمی تھی. پھر یہ اپنی بستی سے بھاگے،
اور جنگل ویران کی طرف روانہ ہوئے اور یہ جنگل میں سب جمع ہو گئے. آج ٹیمپریچر دنیا کے اندر 50 ڈگری 55 ڈگری یہ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر مانا جاتا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ 50 ڈگری یا 55 ڈگری یا سینٹی گریڈ یہ وہ ٹیمپریچر ہے جو عام انسانی بساط جو ہے وہ کچھ بھی کر کے اسے برداشت کر سکتی ہے. لیکن اگر ٹیمپریچر اور بڑھ جائے، مثلا 100 ڈگری ہو جائے، 200 ڈگری ہو جائے، 500 ڈگری ہو جائے، تو زمین پر کوئی زندہ باقی نہ رہ سکے. جب ٹیمپریچر مسلسل بڑھنے لگا تو جنگل میں آ گئے. جنگل میں ایک بادل آیا اور اس بادل کو دیکھ کر وہ سارے اس بادل کے نیچے آ گئے. بادل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. سب پوری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی. بہت بڑا بادل تھا، دور دور تک پھیلا ہوا تھا. یہ ہزاروں کی تعداد میں جب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو وہ بادل لال ہو گیا، سرخ ہو گیا اور اس نے آگ برسائی اور یہ سب جل کے راکھ ہو گئے. فانتقمنا منہم، بس ہم نے ان سے بدلہ لیا، ان کی نافرمانی کا انہیں بدلہ دیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں ایک روشن راستے پر ہیں جسے لوگ گزرتے ہوئے بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں.